بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نحو کے اندر تیسرا درس آج پڑھیں گے، الدرس الثالث۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کلمے کی اقسام، اسم، فعل اور حرف، اور ان کی علامات جانی کہ اسم اور فعل اور حرف کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے اور ان کی کیا پہچان ہے۔ آج ہم اسم کے حوالے سے بات کریں گے اس درس کے اندر، اسم کی تعیین کے حوالے سے۔ یہ تقسیم ہے اسم کی، اسم کے متعین، معین یا غیر متعین ہونے کے اعتبار سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ معرفہ اور نکرہ کا بیان۔ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، جیسے زید، اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں، جیسے حجر۔ تو معرفہ کی انہوں نے تقسیم کی معین چیز، اور نکرہ کی تعریف کی غیر معین چیز۔ تو معین چیز کی مثال دی زید، ایک خاص آدمی کا نام ہے، اور نکرہ کی مثال دی حجر، یعنی حجر کہتے ہیں پتھر کو۔ اب وہ کون سا پتھر ہے یہ نہیں پتہ، اس لیے اس کو غیر معین نکرہ کہا۔ اس کی اقسام دیکھتے ہیں۔ معرفہ کی اقسام، اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی، اسم ضمیر، وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ انا، انت، ہوا۔ جیسے اسم ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں۔ اسم ضمیر آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اسم ضمیر آپ پروناؤنس کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ جب آپ کسی اسم کو استعمال نہ کریں جملے میں، اس کی جگہ اشارہ کر دیں کسی پروناؤن کے ذریعے سے، تو اسے ہم عربی میں اسم ضمیر کہتے ہیں۔ فائدہ، اسم ضمیر کے علاوہ باقی ہر اسم کو اسم ظاہر یا مظہر کہتے ہیں۔ دوسرا، اسم علم، وہ اسم جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو، جیسے بکرن، مکۃ، النحو۔ تو بکر ایک آدمی کا نام ہے، خاص آدمی کا نام ہو سکتا ہے۔ مکہ خاص شہر کا نام ہے۔ النحو ایک خاص علم کا نام ہے۔ تیسری تقسیم ہے معرفہ کی، تیسری قسم ہے اسم اشارہ، وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا، ھذہ، ذالک، تلک وغیرہ۔ چوتھا، اسم موصول، وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہو، جیسے الذی، اللتی وغیرہ۔ یہ تفصیل طلب ہیں یہ چیزیں، لیکن چونکہ یہ قاعدہ ہے، اس قاعدے کو ہم قاعدے کی حد تک یاد کریں گے۔ اس کو آپ حضرات سے درخواست یہی ہے کہ اس کو آپ لفظ بلفظ یاد کریں، اور آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا موقع کے اوپر سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ چوتھا اسم موصول ہم نے پڑھ لیا۔ پانچواں ہے معرف باللام، وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الکتاب۔ چھٹا، معرف بالاضافہ، وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، جیسے قلم زید۔ معرفہ کی طرف مضاف مطلب کسی خاص اسم کی طرف، کسی خاص شخص کی طرف مضاف ہو یا کسی خاص چیز کی طرف مضاف ہو، اسے ہم معرف بالاضافہ کہتے ہیں۔ ساتواں، معرف بالندا، وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو، جیسے یا رجل۔ ندا کہتے ہیں پکارنے کو، اور عربی میں پکارنے کے لیے جو اسماء استعمال کیے جاتے ہیں، جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو حرف ندا کہا جاتا ہے، جیسے یا رجل۔ تنبیہ، معرفہ کے علاوہ باقی اسماء نکرہ ہوتے ہیں، جیسے عبد، مؤمن، طفل، رجل۔ عبد کوئی خاص بندہ نہیں بلکہ کوئی بھی بندہ، عام بندہ۔ مومن کوئی بھی عام بندہ، عام مومن۔ طفل کوئی بھی عام بچہ۔ رجل کوئی بھی عام شخص۔ تو یہ انہوں نے تنبیہ کے اندر بتا دیا۔ اب تمرین آ گئی ہیں، آپ نے جتنا الفاظ آپ نے پڑھے ہیں ان الفاظوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تفصیل بہت زیادہ ہے اس میں، تفصیل کے اندر ہم نہیں جا رہے ہیں، تفصیل میں انشاءاللہ موقع کے اوپر جائیں گے۔
اور اس وقت جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ جو حروف آپ کو لکھے ہوئے نظر آئے ہیں، جو کلمات کتاب میں لکھے ہوئے نظر آئے ہیں، صفحہ نمبر 11 خلاصۃ النحو کتاب کے اندر حصہ اول، تو وہی آپ نے یاد کرنے ہیں اور ان کے جوابات آپ کو تمرین نمبر اول میں دینے ہیں۔ سوال ہے معرفہ اور نکرہ کسے کہتے ہیں، معرفہ کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں، اسم ضمیر اور اسم ظاہر کو اور کیا کہتے ہیں، معرف بالاضافہ کسے کہتے ہیں، اور علم کسے کہتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 ہے غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ یہاں پر آپ کو کچھ اصطلاحات دی گئی ہیں، ان کے بارے میں آپ نے بتانا یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تمرین نمبر 3 ہے نکرہ اور معرفہ الگ الگ کیجیے، نیز معرفہ کی قسم بھی متعین فرمائیے۔ تو یہ تمرین کے اندر یہ مثالیں ہیں، مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ نکرہ اور معرفہ کی ہیڈنگ ڈال کر کاپی میں آپ نے نکرہ کے الگ کر دینی ہے مثالیں اور معرفہ کی مثالیں الگ کر دینی ہیں۔ اور اگر میں ان کی آپ کو ان کے معنی بتا دوں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جامعۃن، جامعہ کسی بھی یونیورسٹی کو جامعہ کہا جاتا ہے۔ الذین، وہ سب یا جو سب اس کا معنی ہو سکتا ہے، جو لوگ کہہ سکتے ہیں آپ اس کے معنی میں۔ ہم، وہ سب۔ عمر، ایک آدمی کا نام ہے۔ استاد، کوئی استاد۔ الدرس، ایک درس۔ الجنت، ایک باغ۔ نحن، ہم سب۔ قلم، قلم ولد، بچے کا قلم۔ ذالک، وہ۔ عثمان، باب، دروازہ۔ بیت، گھر۔ غلام زید، زید کا غلام۔ رمان، انار۔ حلو، میٹھا۔ ھذا، یہ۔ علی، علی۔ تلک، وہ۔ ثمر، پھل۔ شجر، درخت۔ یا نبی، یہ نبی۔ کتب، کتابیں۔ انا، میں۔ یہ آپ کے سامنے ان کی مثالیں آ گئیں، مثالوں کے ترجمے آ گئے، اور اب آپ نے ان کو حل کرنا ہے اور حل کر کے آپ نے درس کو سبمٹ کرنا ہے۔